اب یہاں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ یہ جو کہا گیا کہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، کہ حق اور صبر، تو کیا یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں؟ یعنی جس کو ہم یہ کہیں کہ پہلے جو ایمان اور عمل صالح کہا گیا تھا تو حق اور صبر اس سے ہٹ کر کوئی حقیقت ہے یا اسی کی ایک دوسری تعبیر؟ تو شاید میرے نوجوان دوستوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو کہ یہ حق اور صبر اسی ایمان اور عمل صالح کی ایک دوسری تعبیر، یعنی یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اگر آپ تفاسیر دیکھیں گے تو اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا۔ دیکھیں ایمان اور حق کے تعلق کو سمجھنا تو بہت آسان، میں نے پہلے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ لفظ حق کو اگر آپ ہر حقیقت کے لیے استعمال کریں تو اس کا دائرہ وسیع ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی حق اور حقیقت ہے، مگر اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ تو مشاہدے میں آنے والی چیز ہے۔ میرے وہ دوست جو پہلی تقریر سے میرے ساتھ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں نے اس پر گفتگو کی تھی کہ جب آپ کسی چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مشاہدہ مومن ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص مومن نہ ہو مگر مشاہدہ تو وہ بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی اس حق کو تو قبول کر لے گا، اس حقیقت کو تو وہ بھی مان لے گا کہ ہم اس وقت کینیڈا میں ہیں، اس وقت ہم لوگ ٹورنٹو کے اندر ہیں، ہم لوگ اس وقت محلے کے اندر ہیں، اس وقت ہم لوگ باب زہرا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس حقیقت کو تو کوئی بھی قبول کر لے گا۔ لیکن بہرحال یہ حق اور حقیقت تو ہے، لیکن اس حقیقت کو ماننے میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ اگر انسان کے حواس معتدل ہیں، اگر اس کی تمام جسمانی معاملات نارمل ہیں، اگر اس کی آنکھ کام کر رہی ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، تو یقیناً وہ اس بات کو قبول کر لے گا۔ اس کو ماننے میں کسی قسم کی نہ زحمت ہے، نہ کوئی تکلف ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ اس میں اسے اپنے ذہن کو بہت زیادہ کوئی مہمیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حق یہ بھی ہے، لیکن جس حق کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس سے کچھ بالاتر معاملہ ہے۔ یہ وہی ایمانیات کی بات ہے کہ جس کو حق کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی حق ہے کہ جو تمہارے مشاہدے میں نہیں آ رہا مگر تمہیں اس تک پہنچنا تھا، تو جب تم نے مانا تو وہ ایمان کہلایا، اب اسی ایمان کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو تواصوا بالحق کہلائے گا۔ اب یہ حق کی ترسیل ہے کہ جو دوسروں تک ہو رہی ہے، تو یہ نسبتاً حق اور ایمان کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنا آسان ہے، مگر زیادہ مشکل یہ ہے کہ جو لفظ صبر وہاں پر استعمال ہوا تو صبر تو ایک کوالٹی کا نام ہے، صبر تو ایک صفت کا نام ہے، اور وہاں پروردگار عالم نے کہا تھا عمل الصالحات، تو یہ عمل صالح اور یہ صبر، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے سبسٹیٹیوٹ بن سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کے متبادل بن سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کے قائم مقام بن سکتے ہیں؟ تو لطف کی بات یہ ہے کہ جواب جی ہاں، عمل صالح کی جگہ آپ صبر کہہ سکتے ہیں، صبر کی جگہ آپ عمل صالح کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ دقت کی ضرورت ہے، مگر سب سے پہلے تو اتنا سمجھیے کہ یہ لفظ صبر، یہ پیشنس، یہ کیا ہے کہ جس کو پروردگار عالم اس طریقے سے بیان کر رہا ہے؟ کیا اتنا یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے؟ جواب جی ہاں، یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ تو ہے۔ صبر اتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ عمل صالح کے ساتھ اس کا جو ربط ہے اس کو ہم تھوڑا سا اسٹڈی کریں، مگر اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں گے تو کوئی اور نہیں، خود امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا صبر کی اہمیت کو سمجھو نہج البلاغہ، کہ صبر کا ایمان سے کیا تعلق ہے کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد۔ کیا عجیب تعبیر کہ صبر کا ایمان سے تعلق ہے، کہ مولا کیا تعلق ہے کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے ہو، جو ہیڈ کا باقی باڈی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کہ وہی تعلق صبر کا ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان اصل ہے، کہ اس کے باوجود صبر اگر نہیں ہے تو گویا سر کاٹ دیا۔ اور پھر مولا یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو صبر کا جب ایمان کے ساتھ وہ تعلق ہے جو سر کا دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے، تو اگر سر نہ رہے تو دھڑ کام کا نہیں رہتا، صبر نہ رہے تو ایمان کام کا نہیں رہتا۔ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی غور کیجئے گا کہ صبر بے شک ایمان کی آف شوٹ ہے، مگر اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہ تعلق ہے جو سر کا دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر سر نہ رہے تو دھڑ کام کا نہیں رہتا، صبر نہ رہے تو ایمان کام کا نہیں رہتا۔ اب اس کے بعد واقعاً یہ فضیلت کا جملہ ہے جو میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ اس تعلق کو اگر سمجھے کہ صبر کا ایمان کے ساتھ یہ تعلق ہے، تو اب علی کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ علی کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ یہ خود پیغمبر بتا رہے ہیں، یا علی انت منی بمنزلت الرأس من الجسد،
اے علی تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے. کہا تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے. انت منی بے منزلت الرأس من الجسد. تیرا مجھ سے وہی ربط اور تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے. اور ابھی آپ سن چکے کہ اگر سر نہ ہو تو دھڑ کام کا نہیں. تو اب پیغمبر کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر علی کو چھوڑ دیا تو پھر نبی بھی نہیں ملنے والا. جس طرح سر کو ہٹا دیا تو دھڑ نہیں ملے گا، اسی طریقے سے نبی کے ساتھ علی کا تعلق وہی ہے. تو علی کو اگر ہٹا دیا تو پھر نبی سے ربط اور تعلق کیا باقی بچے گا. اب یہاں پر علامہ طالب جوہری صاحب یاد آئے. وہ ایک دفعہ اس کی توضیح دے رہے تھے. انہوں نے ایک مجلس میں بھی اس کو پڑھا تھا، لیکن بہرحال نشستوں کے اندر بھی یہ باتیں ہوتی تھیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کے اوپر تبصرہ کیا تھا. وہ تبصرہ بہت قیمتی تبصرہ ہے کہ ذرا اس کو کھولو، کہ ذرا اس کو انفولڈ کرو، ایکسپلور کرو. اس جملے کے اندر پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں کہ علی تو میرا سر ہے، تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا دھڑ سے ہوتا ہے، تو میرا سر ہے. تو اب ذرا غور کیجئے، آنکھیں کہاں ہیں؟ آنکھیں کہاں ہیں؟ سر میں. کان کہاں ہیں؟ سر میں. زبان کہاں ہے؟ سر میں. دماغ کہاں ہے؟ سر میں. اور تو میرا سر ہے. آنکھیں سر میں، کان سر میں، زبان سر میں، دماغ سر میں، اور تو میرا سر ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا. دماغ کا کام کیا ہے؟ سوچنا. اور یہ سب کہاں ہیں؟ سر میں. اور علی تو میرا سر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا دیکھنا میرا دیکھنا، تیرا سننا میرا سننا، تیرا بولنا میرا بولنا، تیرا سوچنا میرا سوچنا. تو اب قیامت تک مصطفیٰ کے دین کی تشریح علی کے سوا کسی اور سے نہیں ملے گی. تو اب اگر اس ترتیب کو آپ فالو کر رہے ہیں کہ ایمان ہے، پھر عمل صالح ہے، پھر مانگا گیا کہ اس ایمان کو، اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور پھر صبر کے پیغام کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ. میں نے بھی گزارش کی کہ ایمان اور حق کا جو تعلق ہے اس کو سمجھنا آسان ہے، مگر عمل صالح کے ساتھ صبر کے تعلق کو سمجھنا نسبتاً مشکل ہے اور دقت طلب ہے. ذرا سا غور کیجئے گا. ایک تو صبر کی یہ اہمیت ہم کو سمجھ میں آئی کہ صبر من الایمان کا راس من الجسد، کہ صبر کا ایمان کے ساتھ وہی ربط اور تعلق ہے کہ جو سر کا دھڑ کے ساتھ ہوتا ہے. اب صبر تو ایک صفت ہے، پیشنس کسی کے اندر ہوتا ہے، اگر کسی کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے، استقامت ہے، تو یہ تو ایک صفت ہے، اور یہ صفت پسندیدہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. مگر مسئلہ یہ ہے برادران عزیز کہ جس طرح سے ہر پسندیدہ لفظ کو لے لیا جاتا ہے اور اس کو کہیں اور چپکا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے لفظ صبر کو بھی لے لیا گیا اور اس طرح سے دوسرے معنی کے اوپر چپکا دیا گیا کہ جو صبر کی روح تھی وہ ختم ہو کر رہی تھی. آپ غور کیجئے، یعنی کمیونزم میں جو اسلام اور دین کے اوپر اعتراض کیا گیا، اس میں سے ایک اعتراض یہی ہے کہ دین تو افیون کی طرح سے ہے. تو افیون کیوں ہے؟ کہ وہ کہتا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو، یعنی صبر کا مطلب ہے کچھ نہ کرنا، اور جب کچھ نہیں کرنا ہے تو پھر جو ظالم ہے اس کو کھل کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور جو صابر ہے وہ صبر کے نام پر سسپینڈ ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے. تو کچھ نہ کرنا صبر. غور فرمایا آپ نے کیا واقعا ایسا ہی ہے؟ اچھا آپ دیکھیں گے کہ ایک اور مفہوم لیا گیا کہ صبر کا مطلب ہے کہ انسان گریہ نہ کرے. یہ بھی مکتب اہل بیت کے اوپر کتنا بڑا ایک اعتراض کیا گیا کہ یہ گریہ کا مکتب ہے اور گریہ کا تعلق صبر سے کبھی بھی نہیں جڑ سکتا، کہ صبر کرنا اور ہے اور گریہ کرنا صبر سے متصادم ہے. کیا واقعا ایسا ہے؟ اور تیسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جناب، پورا عمل صالح اور شریعت جو ہے وہ سب کی سب صبر ہے. تو یہ تین چار چیزوں کے اندر آپ ریکنسائل کیسے کرتے ہیں؟ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ اگر صبر موجود ہو تو کیا ہوتا ہے،
کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ لما صبروا، کہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ کے اوپر قابو پا لیتا ہے اذن پروردگار سے، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں صبر کی صفت موجود ہوتی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر صبر کا مطلب کچھ نہ کرنا ہے تو یہ غالب آنا، یہ حاوی ہونا، یہ کنٹرول کر لینا، ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو ہیپن؟ یہ ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ اس کا تو مطلب سرنڈر کر دینا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ صبر سرنڈر کرنے کا نام نہیں ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کا نام ہے، استقامت کے ساتھ ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اور پھر اگر آپ دوسرے مرحلے میں غور فرمائیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان گریہ نہ کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میدان سے چاہے وہ بھاگ جائے، ہنستے ہنستے میدان سے اگر بھاگ جائے تو آپ اس کو صابر کہیں گے؟ گریہ نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ میدان سے وہ چلا گیا تو آپ اس کو صابر کہیں گے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم تو یہ کہتا ہے کہ کم ہونے کے باوجود میدان میں ڈٹ جاؤ۔ اور یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جناب عالی اگر اس نے گریہ کر لیا تو یہ صبر کے خلاف ہوگا، اور گریہ اگر نہیں کیا تو چاہے میدان سے فرار بھی اختیار کر لیا تب بھی ہم اس کو صابر مانیں گے، تو مجھے نہیں معلوم کن کن فراروں کو صابر ڈکلیئر کرنے کے لیے یہ فارمولہ بنایا گیا تھا۔ ذرا غور کیجئے کہ پروردگار عالم تو یہ کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد مزید اگر آپ دیکھیں کہ اگر واقعاً یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا کہ اگر کوئی شخص گریہ کرے تو گریہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر کے خلاف ہو گیا، تو ایک عجیب مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ابھی یعقوب علیہ السلام کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ کمال یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے برادران نے وہ سازش کی اور جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا اور ان کی قمیص کو وہ لے آئے اور اس کے اوپر ایک جھوٹا خون دمن کذب جو قرآن کی تعبیر ہے وہ لگایا اور لے کر آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو یعقوب علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ نبی خدا کو اس طرح سے دھوکہ دینا، تو نبی خدا نے اس موقع پر ایک تو تبصرہ کیا جو قصص الانبیاء کے اندر آپ کو ملے گا کہ یہ کیا ہے، کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کہ بھیڑیا کھا گیا؟ کہ ہاں دیکھ لیجئے ثبوت بھی ہے ہمارے پاس، قمیض موجود ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کمال ہے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا بھی لیا اور قمیض کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کسی طرح کا بھی قمیض کے اوپر خون کا نشان تو ہے مگر اس کے دانتوں کا کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ بھیڑیے نے اگر چبایا ہے یوسف کو تو یہ قمیض تو بالکل سالم ہے۔ تو جو اس طرح کے مجرم ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنے آثار چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام فوراً اس بات کو پک کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ان کا وہ تبصرہ جو قرآن مجید کے اندر آیا وہ کیا ہے کہ بل سولت لکم انفسکم، یہ تمہارے دلوں نے ایک بات ہے کہ جس کو گڑھ لیا ہے، فیبریکیشن ہے جو تمہارے دلوں کی طرف سے ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اب ہم یعقوب علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں فصبر جمیل، کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے صبر جمیل، جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے صبر جمیل۔ صبر اور صبر جمیل یعنی ایسا صبر کہ جس کے اندر حسن و خوبصورتی جمال پایا جاتا۔ تو ہم نے پوچھا کہ اگر آپ صبر کرنے جا رہے ہیں تو آپ گریہ تو نہیں کریں گے؟ تو کمال ہے کہ وہی یعقوب علیہ السلام جو کہہ رہے تھے کہ میں صبر کرنے جا رہا ہوں اور صبر جمیل کرنا جا رہا ہوں، انہوں نے اتنا گریہ کیا کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو اب نص قرآن سے ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ گریہ سب کچھ ہو سکتا ہے، صبر جمیل کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اب اس کے بعد آپ مزید بھی اس کو ایکسپلور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کے ایک فرزند کہ جن کا نام تھا ابراہیم، یہ پیغمبر اکرم کے وہ فرزند تھے جو جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک سے تھے۔ یعنی میں اپنے بچوں کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پیغمبر اکرم کی اولاد دو ہی ازواج سے ہوئی، ان میں ایک تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور دوسرے جناب ماریہ۔ باقی ازواج پیغمبر اکرم کی اور بھی تھی مگر کوئی بھی صاحب اولاد نہ ہو سکی، تو صرف یہ دو بیویاں ہیں کہ جن سے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اولاد عطا کی۔ اور جناب خدیجہ سے آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ہجرت سے پہلے ہی بیوی کی وفات ہو گئی تھی، تو پیغمبر اکرم کی اولاد میں سے جناب سیدہ کے سوا باقی تمام جتنی بھی اولاد ہے ان سب کا انتقال ہو گیا۔
یعنی وہ بیٹے جناب قاسم ہوں، جناب طاہر ہوں اور دیگر بیٹے، وہ سب کے سب انتقال کر گئے۔ ہمارے محترم برادران اہل سنت وہ تو ظاہر ہے کہ 4 بیٹیوں کے قائل ہیں، مگر وہ بھی اس بات کو تو قبول کرتے ہیں کہ وہ 4 بیٹیاں ہی ہوں، مگر نسل پیغمبر پھر آگے بڑھی ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، یعنی باقی جن بیٹیوں کے وہ قائل بھی ہیں تو ان بیٹیوں سے پھر پیغمبر اکرم کی نسل کا کوئی پتہ نہیں چلتا، تو یہ فقط سیدہ۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جناب ماریہ قبطیہ ہیں، ان کو پروردگار عالم نے صاحب اولاد کیا اور ان میں فقط ایک بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی ولادت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور یہ بات ہے پیغمبر اکرم کی زندگی کے بالکل آخری سالوں کی۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ بھی مفید ہو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ان کی وفات ضرور ہوئی، مگر جب مباہلے کا واقعہ ہو رہا تھا اس وقت جناب ابراہیم موجود تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اکرم کے وہ فرزند جو جناب ماریہ کے بطن سے تھے، وہ اس وقت حیات تھے، اس وقت زندہ تھے۔ اچھا، یہ میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں اس کی امپورٹنس کیوں بہت زیادہ ہے کہ یہ صرف شیعہ علماء کا موقف نہیں ہے، عام طور پہ مشہور تو یہی ہے کہ جب مباہلے کا واقعہ ہوا تو پیغمبر اکرم چونکہ بیٹا کوئی نہیں تھا تو بیٹی کے بیٹوں کو لے گئے۔ ایسا ہی ہے نا کہ کہا گیا ابنا انا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کا کوئی صلبی بیٹا حیات نہیں تھا، لہذا پیغمبر اکرم بیٹی کے بیٹوں کو لے گئے۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ فیکچولی انکریکٹ ہے۔ فیکچولی انکریکٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے صلبی فرزند اس وقت جناب ابراہیم موجود تھے، اور یہ قبول کرنے والوں میں ابن تیمیہ بھی شامل ہے۔ یعنی ابن تیمیہ جو نہ فقط یہ کہ شیعہ نہیں ہے بلکہ سنیوں میں بھی انتہائی متعصب ناصبی دشمن اہل بیت، مگر انہوں نے جو کتاب منہاج السنہ لکھی تشیع کی رد میں، شیعت کی رد میں، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا کہ ہاں ابراہیم اس موقع پر موجود تھے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم سے خدا یہ کہے کہ آپ لے جائیے ابنا انا و ابنا اکم، یہ اعلان کیجئے ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، صلبی بیٹا موجود ہو اور پھر بھی پیغمبر اکرم بیٹی کے بیٹوں کو لے جائیں۔ تو یہ سوال اس وقت بھی پیدا ہونا چاہیے تھا کہ جب بیٹی کو لے جا رہے تھے۔ جیسے کہ کمال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی ازواج کو قرآن نے نساء کہا ہے، کمال ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم کی ازواج کو یا نساء النبی، یہ سورہ احزاب میں آپ دیکھیں کئی مرتبہ آپ کو نظر آئے گا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کئی مرتبہ آیا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں۔ تو کمال یہ ہے کہ یہ فقط بیٹوں پر سوال نہیں ہے، سوال وہاں پر بھی ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے نساء نبی، پیغمبر اکرم اس کو لے کر نہیں جا رہے۔ جس کو ہم فیکچولی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹا ہے مگر پیغمبر اکرم اس کو لے کر نہیں جا رہے، تو اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی نساء ہونا اور ہوتا ہے، نبوت کی نساء ہونا اور ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، ظاہر ہے کہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس کی مزید تشریح کروں، مگر سوچئے گا کہ نبی کی نساء ہونا اور ہے، نبوت کی نساء ہونا اور ہے، اسی طریقے سے شخص محمد کا بیٹا ہونا اور ہے، نبوت کے بیٹے ہونا اور ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے کہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، بس اور بس ہمارے رسول ہیں۔ تو جو کچھ نہ ہو اور صرف رسول ہو، وہ جب ابنا انا کی منزل پر لے جائے گا تو اپنے فرزند کو شخصی کیپیسٹی میں نہیں لے جائے گا، جو نبوت کا بیٹا ہوگا اس کو لے جائے گا۔ اور جب وہ رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، نبی کے سوا اور نبوت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا جب وہ اپنی نساء کو لے جائے گا تو فقط اس تعلق سے نہیں کہ کون میری زوجہ ہے، کون ہے کہ جو نساء انا کی منزل پر آ سکتی ہے اسے لے جایا جائے گا۔ جمع کا سیغہ ہو پھر بھی پیغمبر اکرم نہیں لے جائیں گے، یعنی کمال ہے، جمع کا سیغہ ہے مگر پھر بھی پیغمبر اکرم لے کر نہیں جا رہے۔ اور یہ نبی وہ ہے کہ جو مرضی پروردگار کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اسی کی اتباع کر رہا ہوں جو مجھ پر بشکل وحی نازل ہو رہا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب واپس آئیے جو بات میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم ہی واز الائیو، وہ زندہ تھے، اور پھر بھی پیغمبر اکرم لے کر نہیں گئے۔ تو یہ تو ایک فضیلت کی بات ہو گئی، مگر اب آئیے جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا،
اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ پیغمبر اکرم آغوش میں حسین کو بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابراہیم کو بھی لے کر تشریف فرما، اور جناب جبرائیل آئے، اور جناب جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، حکم خدا یہ ہے کہ دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ فیصلہ پروردگار یہ ہے کہ ایک جیے گا اور ایک کو خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے اس موقع پر بغیر کسی تعمل کے، بغیر کسی توقف کے، کہ میں حسین کو اختیار کرتا ہوں، ابراہیم مجھے عزیز ہے، میرا بیٹا ہے، مگر حسین کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے حسین کو اختیار کیا اور کہا کہ یہ میرے حسین کا فدیہ ہے، اس کو میں حسین کا فدیہ بنا رہا ہوں، حسین پر قربان کر رہا ہوں۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور جب وفات ہو گئی تو جنت البقیع، آپ میں سے وہ احباب کہ جو مدینہ منورہ گئے ہیں، اور پروردگار عالم ہر ایک کو بار بار مدینہ کی زیارت نصیب کرے، تو مدینہ منورہ کا اہم ترین قبرستان جنت البقیع، اور جنت البقیع میں جناب ابراہیم کی قبر آج بھی موجود ہے۔ کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہوتا وہاں پر، مگر واقف کار جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کون سی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جہاں پر مدفون ہیں اس جگہ پر پیغمبر اکرم، یہ بحث تو صبر کی چل رہی تھی نا، پیغمبر اکرم اپنے ہاتھوں سے اپنے اس فرزند کو سپرد لحد کر رہے تھے۔ بخاری دیکھیے اور دیگر کتابوں کو دیکھیے، 19-20 کے فرق کے ساتھ آپ کو یہی تفصیلات ملیں گی۔ اور وہ کیا کہ جب پیغمبر اکرم ابراہیم علیہ السلام کو سپرد لحد کر رہے ہیں تو پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے آنسو ہیں کہ بہے چلے جا رہے ہیں، بہتے جا رہے ہیں، بہتے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم گریہ کر رہے تھے، زار و قطار رو رہے ہیں۔ اور جب پیغمبر اکرم کو گریہ کرتے ہوئے دیکھا تو پیغمبر اکرم کے ایک صحابی نے، میں نام نہیں لے رہا، جان کر یہ کہا، انتا یا رسول اللہ و تبکی، اے اللہ کے رسول آپ اور گریہ کرنا ہے۔ کمال ہے، یعنی ان کو یہ لگا کہ پیغمبر اکرم کا یہ گریہ صبر کے تقاضوں کے خلاف ہے، اور انہوں نے اپنا وظیفہ سمجھا، اپنی ذمہ داری سمجھی کہ وہ پیغمبر اکرم کو شرعی حکم کی طرف متوجہ کریں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انتا یا رسول اللہ و تبکی، اے اللہ کے رسول آپ اور گریہ کرنا ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ جملہ کہا تو پیغمبر اکرم نے رسپونڈ کیا، اور پیغمبر اکرم کا یہ جملہ یاد رکھنے کے قابل ہے، اور میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں، بالکل متفق علیہ، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اس واقعے کی صحت میں نہیں پایا جاتا۔ انتا یا رسول اللہ و تبکی، تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ان القلب لیحزن وَإِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى، کہ آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے۔ جب کوئی ایسا واقعہ ہو، آنکھ سے آنسو بھی بہتے ہیں اور دل غمگین بھی ہوتا ہے، وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى، مگر دیکھ لو ہماری زبان سے جملہ وہی نکلتا ہے جو مرضی پروردگار کے مطابق ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ لَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، دل غمزدہ ہوتا ہے، یہ فطری ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز، معاملہ کیا ہے؟ پھر علامہ سید علی نقی صاحب یاد آئے، وہ بہت عمدہ تبصرہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کبھی غور کریں اس بات پر کہ کیا سبب ہے کہ انسان خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ مسکرانے لگیں گے، آپ کے لبوں پر، چہرے پر تبسم آ جائے گا، مسکراہٹ آ جائے گی۔ تو کچھ اور کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ خوش ہوں تو آپ کے سر کے بال کھڑے ہو جائیں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ جناب یہ پروردگار عالم کا نظام ہے، دین فطرت ہے، خالق نے فطرت کا نظام یہ بنایا ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا ایک ایکسپریشن ہے، اس کا ایک ریئیکشن ہے، وہ اس طرح سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر تبسم، مسکراہٹ، ہنسی آ جاتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ وہ خوش ہے۔ تو خوشی تو دل میں ہے، تاکہ ہاں ایک سطحی خوشی ہو تو یہ ایکسپریشن ضروری نہیں ہے، مگر خوشی کچھ گہری ہوتی ہے تو چہرے پر مسکراہٹ کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ اسی طریقے سے انسان جب غمگین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر سطحی غم ہے تو انسان دل میں چھپا لیتا ہے، لیکن یہ کہ غم زیادہ گہرا ہو جائے تو پھر آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں چھلک جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ انسان جب غم زدہ ہو تو اس کا گھٹنا حرکت کرنے لگے یا اس کی کوہنی آگے پیچھے ہونے لگے؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟
تو جواب یہ دیا جائے گا کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے خوشی کو مسکراہٹ کے ساتھ متعلق کر دیا ہے فطرتاً، اسی طرح سے پروردگار عالم نے غم کو آنسوؤں کے ساتھ متعلق کر دیا ہے فطرتاً۔ تو اگر کوئی شخص فطرت کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے تو غم کے محسوس ہونے پر آنکھوں سے آنسو کا بہہ جانا فطری عمل ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ وہ فطرت کے تقاضوں سے جنگ کر رہا ہے۔ درست ہے کہ اگر سطحی غم ہوگا تو وہ زیادہ اس کو ایکسپریس نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ جہاں غم زیادہ ہوگا بے شک اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اور پیغمبر اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، معصومین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور بے شک آئے، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ یہ بالکل ایک نیچرل پروسیس ہے۔ میں اپنی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں کہ اگر آپ غور کریں، ابھی میں نے گزارش کی کہ ایک ہے صبر کا تقاضا استقامت، کہ انسان ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا رہے، تعداد کم بھی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ کے اندر ڈٹے رہو۔ تو صبر کا مطلب سرنڈر کرنا نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے اسٹیٹ فاسٹنس، صبر کا مطلب ہے استقامت، صبر کا مطلب ہے مستقل مزاجی۔ دیکھیے اگر ایک شخص وہ پراپرلی کنونسڈ ہی نہیں ہے، گائیڈڈ ہی نہیں ہے، اس نے اینالائز ہی صحیح طریقے سے نہیں کیا ہے اور بس ایک چیز کو لے لیا ہے اور اس پر وہ باقی رہنا چاہتا ہے، اس کو صبر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں ضد اور ہٹ دھرمی۔ یہ تو ضد ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہٹ دھرم ہے اور ضد پر اڑا ہوا ہے تو وہ بھی تو اس پر باقی ہے۔ کہا لیکن بات یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی میرٹ پر اسیسمنٹ نہیں ہوا، اس نے صحیح طرح سے تجزیہ کہاں کیا، اینالائز کیا نہیں، اور وہ اسی کے اوپر لگا ہوا ہے کہ میں تو یہی کرتا جاؤں گا، میں تو یہی کرتا جاؤں گا۔ اس کو کہیں گے ضد، ہٹ دھرمی، اس کا ایگو، اس کی انا پرستی۔ اس کو اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جب تم نے تجزیہ کیا نہیں تھا، اب اگر تم کو سمجھ میں آ گیا ہے تو اپنی باطل روش کو چھوڑ دو اور حق کو قبول کر لو۔ یہ ہے تمہاری حق پرستی، اور جب تم نے حق کو پا لیا تو ایک مرتبہ کنونس ہو جاؤ، طے کر لو کہ ہاں یہ حق ہے یا نہیں۔ اگر تمہارے پاس کنونسنگ آرگومنٹ ہے اور تمہیں سمجھ میں آ چکا ہے کہ یہ حق ہے، تو اب اس جادہ حق کے اوپر اسی طرح سے آگے بڑھتے رہو، نہ رائٹ ہونے کی ضرورت ہے نہ لیفٹ۔ اس کو کہتے ہیں صبر۔ اب اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں اور سیاق اور سباق میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یزیدی بھی تو یزید کے راستے پر ہیں اور حسینی حسین کے راستے پر ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آ جائے، تو جب وہ راستہ اپنا چھوڑ رہا ہے تو وہ اپنی ضد کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اگر وہ اپنا راستہ چھوڑ رہا ہے جو یزیدی ہے تو وہ یزید کو چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب اپنی ضد کو چھوڑ رہا ہے، جہاں پرستی کو چھوڑ رہا ہے، خواہشات کو چھوڑ رہا ہے، عیش و عشرت کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ اپنی ضد کو ترک کر کے حق کو قبول کرنا اور حق پرستی اختیار کرنا۔ اور یہاں سے اگر کوئی وہاں چلا جائے الحمدللہ کہ کوئی نہیں گیا، لیکن اگر یہاں سے کوئی وہاں چلا جائے تو اس کا مطلب ہے اس نے جادہ صبر کو ترک کر دیا، اس نے صبر کو ترک کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنونس ہونے کے بعد کہ یہ راستہ حق کا راستہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس نے صبر کو ترک کر دیا۔ اور فرمایا برادران عزیز، یہ تو اس حد تک آگے گئے کہ اگر حسین رخصت بھی دیں تو جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور فرمائیے گا کہ جہاں ایک عزیمت کی منزل ہوتی ہے، ایک رخصت کی منزل ہوتی ہے، اگر رخصت بھی دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا انہوں نے صبر کے راستے کو ترک کیا؟ نہ، انہوں نے جب کنونس ہو گئے تو انہوں نے ترک کر دیا اس راستے کو جو یزید کا باطل راستہ تھا۔ انہوں نے کہا میں اپنی ضد پر باقی نہیں رہوں گا۔ یہ جملہ تو آپ دیکھیے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں۔ وَلَا صَبْرَ عَلَى النَّارِ، غور کیجئے گا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں، میں جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتا۔ یہاں پر لفظ صبر برداشت کے معنی میں کہ میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر میرے پاس آپشن کیا ہے کہ میں اس صبر کے راستے کو اختیار کروں جس کا دوسرا نام حسین ہے، جس کا دوسرا نام حسین ہے۔
جو صبر ہی کے راستے کی دوسری تعبیر ہے، اور اب وہ وہاں سے یہاں پر آ رہے ہیں، تو کہا جائے کہ آپ قتل کر دیے جائیں گا، میں قتل ہونے کو قبول کروں گا مگر صبر کے راستے پر آگے بڑھوں گا۔ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ حق ہے۔ آپ پھر ریکال کریں کہ وہ بوڑھا کہ جو دمشق کے دروازے پر سید سجاد سے یہ کہہ رہا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ذلیل کیا، اور سید سجاد اس کو قرآن کی آیتوں کے حوالے دے رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تواصوا بالحق ہے۔ اور جب وہ چھوڑ رہا ہے اس راستے کو، وہ کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ سب کچھ آیا، تو اب وہ یزید کے راستے کو ترک کر رہا ہے، وہ اپنی ضد کے اوپر باقی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حق پرستی کا پوٹینشل موجود تھا، اس کو مہمیز دینے کی ضرورت تھی، اور سید سجاد کی اس کوشش کے نتیجے میں اس نے حق کو قبول کر لیا۔ ایسے کتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں، واقعاً اس کربلا کے واقعے میں آپ کو ایسی کتنی مثالیں ملیں گی، کتنی مثالیں۔ جناب حر ایک کیس، جناب زہیر ابن قین ایک کیس، آپ کو یہ سارے تو وہ جو کربلا میں شہید ہوئے، کربلا میں اس سے زیادہ افراد ہیں کہ جنہوں نے فلور کراس کیا ہے، کمال ہے۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو فلور کراس کر رہے ہیں قتل ہونے کے لیے، صبر کے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، کمال نہیں ہے؟ واقعاً کمال ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دوسری مثالیں بھی ملیں گی، جیسے یہ مثال میں نے بھی آپ سے گزارش کی۔ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ دربار یزید کے اندر داخل ہوا چاہتا، اور جب یہ قافلہ دربار کے اندر داخل ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ مناظر آل محمد نے دیکھے ہیں، وہ منظر آل محمد نے دیکھا ہے کہ جس کو تحمل کرنے کے لیے صبر کی معراج پر ہونا ضروری ہے۔ ذرا آپ غور کریں کہ ابو برزہ اسلمی پیغمبر اکرم کے صحابی ہیں، وہ برداشت نہیں کر پا رہے کہ حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا ہے اور یزید چھڑی لے کر حسین کے لبوں کے ساتھ گستاخی کرتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں خبردار یزید اپنی اس چھڑی کو ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اکرم جھک جھک کر ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، کمال ہے۔ پھر اس کے بعد اسی دربار کے اندر ہمیں یہ منظر بھی نظر آتا ہے کہ یزید کے دربار کا ایک شخص، کیسے میں یہ جملہ کہوں، سادات کرام مجھے معاف کریں لیکن بہرحال بیان ضروری ہے، کہ جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا حبلی حاضح الجاریہ، اے یزید مجھے یہ لڑکی کنیزی میں دے دے، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے یہ لڑکی کنیزی میں دے دے۔ اور وہ بچی آ کر جناب زینب سے لپٹ گئی کہ پھوپھی اماں اسیر تو ہوئے، اب کنیز بھی بنائے جائیں گے۔ اور اس وقت جناب زینب نے بدعا دی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سید سجاد نے، یہ جناب زینب نے، کمال ہے کہ وہ شخص تھوڑی دیر کے بعد یہ کہتا ہے، جب یزید کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی کہ خبردار تو یہ نہیں کر سکتا، اور یزید کہہ رہا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، کچھ دیر کے بعد وہی شخص جس نے اشارہ کیا تھا وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اے یزید یہ ہیں کون؟ اور جب پتا چلا کہ یہ تو علی اور فاطمہ کی بیٹی ہے، یہ تو علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، کہا علی اور فاطمہ، فاطمہ وہی جو مصطفیٰ کی بیٹی ہے، نبی کی اولاد، اور اس طریقے سے مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو قیدی سمجھ رہا تھا، کنیزے سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے اشارہ کیا۔ اور اب آگے بڑھ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے تلوار کے ذریعے سے اپنے ہاتھ کو کونی سے کاٹ دیا اور سید سجاد کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، اور کہا فرزند رسول میں معافی چاہتا ہوں، مجھے قطعاً نہیں پتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنی ضد اور انا کو قربان کر کے دستبردار ہو کر راہ حسین پر آنا، راہ صبر پر آنا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اور اب ایسے میں کہ جب جناب زینب نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ خطبہ دینا شروع کیا، جس کے اندر آیتوں کا استعمال ہے، آیتوں کی تفسیر ہے، سورہ روم کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت، کیا آیتیں ہیں کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت تلاوت فرمائی ہیں۔ جس بی بی نے یہ منظر دیکھا ہے، دیکھیے برادران عزیز ذرا ٹھہر کر سنیے گا، مجھے بتائیے آج بھی اس 21ویں صدی میں کسی خاتون کا مردوں کے درمیان آ کر تقریر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس زمانے میں تقریر کرنا ویسے ہی آسان نہیں ہے، مگر ایک خاتون کا مردوں میں آ کر تقریر کرنا آسان نہیں ہے۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ تقریر کر رہی ہیں، پس منظر کیا ہے
وہ بیوی جو پردے دار ہے، وہ بیوی جو نامحرموں کے سامنے نہیں آتی ہے اور ان کو نامحرموں کے دربار میں کھڑا ہونا پڑا ہے۔ خاتون کا خواتین میں تقریر کرنا، خاتون کا مردوں کے درمیان تقریر کرنا، خاتون کا نامحرم مردوں کے درمیان تقریر کرنا، ایک پردہ دار بیوی کا اس طرح سے تقریر کرنا کہ سر پر چادر موجود نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اور ایک پردہ دار بیوی کا بے پردہ ہونے کے بعد آزاد حیثیت میں تقریر کرنا اور اسیر ہو کر تقریر کرنا یہ آسان نہیں ہے کہ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں اور تقریر کر رہی ہیں۔ ایک خاتون کا ہم خیال ہم فکر افراد کے درمیان تقریر کرنا اور دشمنوں کے درمیان تقریر کرنا۔ آپ لوگوں کے درمیان علی کے فضائل پڑھنا بہت آسان ہے، آپ تو جھوم جائیں گے، مگر دشمنوں کے درمیان، ناصبیوں کے درمیان علی کے فضائل بیان کرنا یہ آسان تو نہیں ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے، ہمارا سلام ہو جناب زینب پر کہ جنہوں نے اس موقع پر خطاب کیا، بی بی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، اسیر ہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، دشمنوں کا مجمع ہے، اور علی کی بیٹی لہجہ علی میں گفتگو کر رہی ہے۔ اور جناب زینب تیاری کے ساتھ تقریر نہیں کر رہی ہے، تیاری کے ساتھ تقریر کرنا اور ہے، ایکسٹمپورلی فی البدی تقریر کرنا اور ہے، مگر جس کی رگوں میں قرآن مجید کی آیتیں خون بن کر دوڑ رہی، اس زینب کبریٰ نے اس موقع پر جو خطبہ دیا ہے، میں وہ خطبہ بھی نہیں پڑھ رہا، مگر اس خطبے کے اختتام پر جو جناب زینب نے پیشن گوئیاں کی ہیں، واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید خدا کی قسم جو تجھے کرنا ہے تو کر لے، ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا، تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ یہ جناب زینب کی جو پیشن گوئی ہے، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت تک آنے والی جتنی مجلسیں ہیں وہ سب جناب زینب کے پیش نظر ہیں، جتنے حسینی اور رضا خانے ہیں وہ سب جناب زینب کے پیش نظر ہیں۔ قیامت تک کے ظرف زمان میں تمام حسینیوں کو اور رضاداروں کو جناب زینب دیکھ رہی ہیں۔ واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید جو تجھے کرنا ہے تو کر گزر، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، یہ ایک بات۔ اور پھر فرماتی ہیں تو ہمارے جد کی وحی کو ختم نہیں کر سکتا، جو اس نے کہا تھا کہ سب ڈھونگ تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، بی بی کہہ رہی ہیں تو ہمارے جد کی وحی کو ختم نہیں کر سکتا، ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، ہمارے جد کی وحی کو ختم نہیں کر سکتا، اور یہ قتل حسین کے بعد تیرے دامن پر وہ داغ لگا ہے جو قیامت تک مٹا نہیں سکتا، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، خود پر لگے ہوئے اس داغ کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ ہے جناب زینب کا خطبہ۔ اور آئیے میں آپ کو مسجد امویہ دمشق لے چلوں کہ جہاں پر سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے دربار کا خطبہ جو جناب زینب نے دیا، اور وہ ہے مسجد امویہ دمشق میں سید سجاد کا خطبہ۔ دربار کے اندر ڈگنیٹریز تھے، وزراء تھے، سفراء تھے، اور مسجد امویہ دمشق کے اندر ماسس تھے، عوام تھے، اور جمعہ کا دن تھا، لوگوں کا مجمع تھا، اور ایسے میں سید سجاد ہتھکڑیوں کے ساتھ اور بیڑیوں کے ساتھ وہاں پر کھڑے تھے۔ دیکھیے یہ دو خطبے نہیں ہیں، یہ دو تماچے ہیں رخسار یزید کے اوپر۔ اور جب سید سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے تو پہلے درباری خطیب کو کہا گیا جاؤ اور جا کر ممبر پر جا کر وہ بیان کرو کہ جس کے تم عادی ہو۔ اور اس نے حرزہ سرائی کی، سب و شتم کیا، علی اور اولاد علی کے لیے گالیاں، حسین کے خلاف جتنی بےہودہ گفتگو ہو سکتی تھی وہ سب کی۔ اور جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی سید سجاد سن رہے تھے، اچانک سجاد آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں افسوس تیرے حال پر، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ اے درباری خطیب افسوس تیرے حال پر، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دیا۔ پھر اس کے بعد یزید سے کہتے ہیں اے یزید جملوں پر غور کیجئے گا، میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جانا چاہتا ہوں۔ سید سجاد نے ممبر نہیں کہا، سید سجاد نے ممبر نہیں کہا لکڑیوں کا ڈھیر، کہ یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ جس جگہ سے آل محمد کے فضائل اور آل محمد کے مناقب بیان نہ ہو، آل محمد کے دشمنوں کا ذکر ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ ممبر نہیں رہتا، پھر وہ لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ کہ میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں جو رضائے پروردگار کا باعث بنے، یعنی میں اس لکڑی کے ڈھیر کو پھر سے ممبر بنانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر یزید بالکل نہیں مان رہا تھا، اس نے انکار کیا۔ مجمع چلا رہا ہے اے یزید ہم بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتے ہیں،
ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ جوان کیا بولتا ہے، ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں۔ یزید کا بیٹا بولتا ہے بابا اس کو جانے دو ممبر پر، یہ کیا بولے گا؟ یزید کہتا ہے تم نہیں جانتے، یہ اگر ممبر پر گیا تو آل ابو سفیان کو ذلیل کیے بغیر نہیں اترے گا۔ کمال ہے کہ سجاد قیدی ہیں، ہتھکڑیاں سجاد کے ہاتھ میں ہیں اور ڈر یزید رہا ہے، خوف زدہ یزید ہے۔ یہ سید سجاد کی کوئی چھوٹی کامیابی ہے؟ سجاد کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا برادران عزیز، جس کو مجرم ڈکلیئر کر دیا ہو وہ اپنا چہرہ چھپاتا ہے، وہ اپنا تعارف کروانا نہیں چاہتا، وہ تو دوسروں کو فیس نہیں کرنا چاہتا۔ مگر سید سجاد گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے تعارف کو یقیناً اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہوں، مجھے اپنے تعارف کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور جب یزید کو مجبور ہونا پڑا تو سید سجاد ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالتے ہوئے ممبر پر گئے اور پھر اس کے بعد اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ کیا تعارف ہے؟ تم مجھے نہیں پہچانتے، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انا اعرفہ، جو مجھے نہیں پہچانتا میں اس کو اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں ہوں کون، مجھے اپنے تعارف پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، سنو کہ میں کون ہوں۔ تم مجھے نہیں پہچانتے مگر مکہ کو تو پہچانتے ہو، کعبہ کو تو پہچانتے ہو، صفا اور زمزم کو تو پہچانتے ہو، منہ کو تو پہچانتے ہو۔ میں اس مکہ کا بیٹا ہوں، میں صفا کا وارث ہوں، میں مروہ کا وارث ہوں، میں زمزم کا وارث ہوں۔ ان شاعر کو اگر تم پہچانتے ہو تو ان کے تعلق سے سنو کہ میں ان سب کا بیٹا ہوں، اور پھر اس کے بعد سنو کہ یہ شاعر ہیں، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ مصطفیٰ نے۔ میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حج کرنا سکھایا۔ انا ابن من حج ولبا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حج کرنا سکھایا، جس نے لبیک کہنا سکھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں انا ابن من اسری بہ، کہ جس کو معراج میں پروردگار عالم کی قربت نصیب ہوئی۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو اپنی ردا میں اٹھایا اور اپنی جگہ پر حجر اسود کو نصب کیا۔ میں اس مصطفیٰ کا بیٹا ہوں کہ جس کے کلمے کے پڑھے بغیر تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور سنو کہ میں کس کا وارث ہوں؟ جس علی کو تم گالیاں دے رہے تھے میں اس علی کا بیٹا ہوں، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ تم گالیاں دے رہے تھے، میں بتاتا ہوں کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور سنو میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ یہ علی وہ ہے کہ جو بدر میں نبی کا دفاع کر رہے تھے، یہ علی وہ ہیں کہ جو احد میں پیغمبر اکرم کی طرف سے تلوار چلا رہے تھے، یہ علی وہ ہے کہ جو خیبر میں، خندق میں، حنین میں، ہر جگہ پیغمبر اکرم کا دفاع کر رہے تھے۔ یہ وہ شیر تھا، یہ وہ شجاع تھا کہ جب میدان میں نیزے آپس میں گتھ جاتے تھے تو یہ آگے بڑھ کر ان کو پراگندہ کر دیا کرتا تھا۔ وہ سخی، وہ سخاوت کا بادشاہ، وہ علی، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد سید سجاد کہتے ہیں میں حسن مشتبہ کا بیٹا ہوں، اور سنو میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ یہ تشت میں جس کا سر رکھا ہوا ہے تمہارے سامنے، میں اس سر کے حامل کا فرزند ہوں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں، مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد سید سجاد نے ایک جملہ ایسا کہا، سادہ سا جملہ، مگر جس کو سننے کے بعد مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ عجیب ہے، اور واقعاً میں بھی کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ اس جملے میں کیا ایسی خاص بات ہے، مگر ہے کچھ بات کہ سید سجاد نے جب یہ جملہ کہا تو مجمع دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ جب سید سجاد نے یہ جملہ کہا کہ انا ابن فاطمہ الزہرا، مجمع چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کیا بات ہے اس لفظ کے اندر، کیا بات ہے اس تعارف کے اندر؟ انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن سیدۃ النساء، میں اس بی بی کا بیٹا ہوں کہ جو سید عالم ہے، جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میں خاتون جنت کا بیٹا ہوں۔ وَلَمْ يَزَلْ يَقُولَ أَنَا سجاد اسی طرح اپنا تعارف کرواتے رہے یہاں تک کہ لوگوں میں غوغا برپا ہو گیا، اور یزید کو خوف محسوس ہوا کہ کہیں انقلاب نہ آ جائے، تو یزید نے امر المؤذن، مؤذن کو حکم دیا کہ اذان کہہ، اور جب یہ اذان کہنے والے نے کہا اللہ اکبر، تو سید سجاد کہتے ہیں خدا کی کبریائی میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سید سجاد کہتے ہیں شہدہ بہا شعری و لحمی و دمی، میرا گوشت، میرا خون، میرا رواں میرا بال اس بات کی گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ،
اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب مؤذن نے یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سید سجاد کہتے ہیں مؤذن چپ ہو جا، چپ ہو جا، اور یزید کی طرف رک کر کے کہا صرف اتنا بتا دے جس مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، جدی ام جدک، یہ میرے جد ہے یا تیرے جد ہے؟ اگر تو کہے کہ تیرے جد ہے تو جھوٹ بھی ہوگا، کفر بھی ہوگا، اور اگر مانتا ہے کہ وہ میرے جد ہے فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، تو پھر اسی مصطفیٰ کی عطرت اور اہل بیت کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں قتل کیا ان کو؟ حسین کو کیوں قتل کیا؟ یہ کیسا رسالت کو قبول کرنا ہے کہ جس کی رسالت کو قبول کرتے ہو اسی کی بے گناہ اولاد کو قتل کرتے ہو؟ یزید کو وہاں سے جانا پڑ گیا، وہ وہاں پر ٹھہر نہیں سکا۔ مگر بس عزیزوں آخری جملے، یہ اتنا آسان نہیں تھا سید سجاد کے لیے خطبہ دینا۔ عزیزوں میں بھی تقریریں کرتا ہوں اور خطبات دیتا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سے افراد پریزنٹیشنز دیتے ہوں گے، تقریریں کرتے ہوں گے، خطبات دیتے ہوں گے۔ مجھے انصاف سے بتائیے جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو کیا صرف اپنی زبان کو حرکت دیتا ہے؟ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب خطیب خطبہ دیتا ہے تو کیا صرف بولتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی حرکت دیتا ہے، کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے، کبھی وہ بائیں دیکھتا ہے، کبھی اپنے ہاتھوں کو حرکت دیکھتا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ کو کبھی اٹھاتا ہے، کبھی اپنے الٹے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، کبھی وہ اپنے پیروں کو حرکت دیتا ہے، جنبش دیتا ہے، کبھی دائیں پیر کو بائیں طرف کرتا ہے، بائیں پیر کو دائیں طرف کرتا ہے۔ مگر ہمارا سلام ہو سید سجاد پر کہ جب وہ خطبہ دے رہے تھے تو نہ دائیں دیکھ سکتے تھے نہ بائیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ دائیں یا بائیں دیکھے تو کیسے کہ جس کے گلے میں توق خاردار ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتے تھے، وہ ہاتھوں کو کیسے حرکت دے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں۔ وہ اپنے پیروں کو جنبش نہیں دے سکتے تھے، وہ اپنے پیروں کو جنبش دے تو کیسے کہ جن پیروں کے اندر بیڑیاں ہیں۔ ارے کسی نے اس طرح سے وہاں پانی نہیں رکھا ہوا تھا کہ فرزند رسول اگر آپ کو گلا خشک محسوس ہو رہا ہو تو پانی کا ایک جام موجود ہے، آپ اپنے گلے کو تر کر لیجئے گا۔ کسی نے وہاں پر پانی کا انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ مگر ہمارا سلام ہو سید سجاد پر کہ جس نے اس طرح سے خطبہ دیا۔ مگر آخری جملہ کہ مولا پھر بھی خوش نصیب رہے کہ آپ نے جب خطبہ دیا اور آپ کے خطبے کو کاٹا گیا تو آذان کے ذریعے سے کاٹا گیا۔ مگر کربلا میں جب آپ کے بابا خطبہ دے رہے تھے اصغر کو ہاتھوں میں لے کر تو حرملہ کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آذان کے ذریعے سے حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ وہاں تو جب کہا گیا اقطع کلام الحسین تو 3 بھال کا تیر ہے جو کمان میں لگا کر جب رہا کیا گیا ہے تو فتقلب الصبی علی یدی الامام، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ اور حسین نے وہی کہا جو نانا نے کہا تھا کہ رضن بقضائک و تسلیما لامرک، اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، بانیان اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو سفر کر کے پردیس میں آ کر اپنے رزق کی تلاش میں مصروف ہیں مالک ان کی تمام مرادوں کو، دعاؤں کو، خواہشات کو پورا فرما۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما۔ جن گھروں میں ناراضی ہے، ناچاکی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔